اور تمام مومنوں کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی اور اکبر بیوی اور کائنات کے اندر جو سب سے پہلے خاتون اول کا لقب پانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے بطن اقدس سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ پاک جیسی بیٹی کا ظہور ہو اور اس کی نسل، اس کا نسب، اس کا خون قیامت تک لوگوں کے لیے ایک راحت کا سما بنے، تو ایسی ماں کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ بعد مائیں بچوں کو جنم دیتی ہیں تو بچے ان کے لیے ذریعہ نجات نہیں بنتے، ان کے لیے ذریعہ جہنم بن جاتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کی تربیت نہیں ہے۔ لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی خاتون ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنا سب کچھ اپنے شوہر اور اللہ کے رسول کے قدموں پہ نثار کر دیا، مال کی طرف طلب نہیں کی۔ اگر دیکھا تو رسول اللہ کے مشن کی طرف دیکھا، اگر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف دیکھا، اور دیکھا تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے تھے قرآن و سنت کا اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت کی عرب کی سب سے مالدار خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو عورتوں میں سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھ کے مشربہ اسلام قبول کرنے والی، یہ اعزاز حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آیا۔ حضرت سیدہ طیبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہمارے اندر اور دوسرے لوگوں کے اندر فرق ہے۔ جب کوئی سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ کی شان بیان کرے گا تو یہ حدیث نہیں بیان کرے گا، کیونکہ اس حدیث کی راوی صدیق اکبر کی صدیقہ کی بیٹی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا اہل سنہ و مسلک جو ہے، جو جماعت ہے، یہ رسول اللہ کی آل کی بھی غلام، حضور رسول اللہ کی اولاد کی بھی غلام، حضور اللہ سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کے بھی اور سرکار کی اہل بیت طہار کے بھی۔ ہم جس کا بھی ذکر کریں گے تو ہمارا سینہ باغ و باغ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم نہ حدیثوں کو مروڑنے والے نہ تروڑنے والے، جو شان اللہ اور اللہ کے رسول نے جس کی بیان کی ہے ہم دل کھول کے بیان کرنے والے۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ پاک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین جنت سے انگور لے کر آئے، تو جس کو یہ اعزاز ملا دنیا کے اندر سب سے پہلے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور نے وہ جنت کے انگور اماں جی کو عطا فرمائے اور آپ نے وہ تناول فرمائے۔ اور حضور کی ازواج تو ایک طرف، ان کی شان تو ورال ورائے، پوری امت کی عورتوں میں جس کے لیے رب نے سلام بھیجا، سب سے پہلے اللہ نے جبریل کے ہاتھ سلام بھیجا کہ میرے نبی سے فرماؤ کہ تیرا رب تیری بیوی خدیجہ کے لیے سلام بھیج رہا ہے۔ تو اس ماں کی عظمت پہ لاکھوں سلام ہے، تو جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے نبی کے دین کے لیے قربان کر دیا، نشاور کر دیا۔ آج اور تو ایک واقعہ آپ کا سناتا جاؤں، آپ کی جو حکمت عملی تھی، دنائی تھی، آج کاش مائیں ایسی ماؤں سے تربیت حاصل کریں تو کسی کا بیٹا دنگا فساد فلانے والا نہیں ہوگا، چگلی اور بخیلی کرنے والا نہیں ہوگا، اگر پیدا ہوگا تو غلام حسین پیدا ہوگا۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کے نکاح میں آ چکی تھی، یہ جو پہلی وحی کا نزول ہوا نا، جو یہ اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان، غار حرا، غار نور کے اندر، تو جب جبریل امین علیہ السلام نے آ کے حضور سے یہ عرض کیا کہ اقرا پڑھو، تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں،
یعنی اس میں کچھ لوگ بے وقوفی کی بنا پہ غلط تعصب دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نبی کسی اور سے نہیں پڑھتا، اللہ ہی سے پڑھتا ہے. تو جب جبریل نے یہ کہا کہ پڑھو، صرف پڑھو، تو آپ نے کہا میں نہیں پڑھنے والا. تو جب جبریل نے اللہ کے نام کے ساتھ پڑھا تو پھر حضور نے پڑھا. اور اتنے میں جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو اپنی آغوش میں لے کے نے خوب دبایا. تو علماء کرام، بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کو دبایا تو حضور کے جسم پہ نا کپ کپی طاری ہوگی، کمپنی جسے کہتے ہیں. ادب کے ساتھ الفاظ کون سے استعمال کریں، تو ایسے کہ جیسے کسی بندے کو کوئی دبائے وہ کانپنے لگے. تو جب جبریل کی طرف دیکھا تو جبریل کی سانسیں اکھڑ چکی تھی. علماء جو اشاکان علماء ہیں، جو حق اور سچ کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ ہی کی ذات تھی کہ جو جبریل کی آغوش کی دب کو برداشت کر گئی، ورنہ جبریل ایک پر مارے تو زمین الٹ کر دے. تو یہ کریم آقا کی ہی ذات کی تھی کہ جو یہ برداشت کر دی. تو اب اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور یہ حکمت بہت لوگ بیان کرنے سے قاصر ہے. وہ کہتے ہیں الٹ طرف چلے جاتے ہیں، الٹ نہیں، سیدھے طرف جانا ہے. تو سرکار گھر گئے. حکمت یہ تھی، یہ حضور کو یہ اعزاز ملا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یہ اعزاز ملا کہ جس کا شوہر نبیوں کا امام. یہ حضور کو یہ اعزاز ملا کہ کائنات کے اندر پوری دنیا آپ کو مان جائے، لیکن آپ کی بیوی کا ماننا بڑا مشکل ہے. جس کے ساتھ آپ شب و روز بسر کرتے ہیں نا، وہ بیوی کا ماننا بہت مشکل ہے. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان بخشی، جس نے سب سے پہلے مانا وہ آپ کی بیوی ہے. شہادت دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنے والی کلمہ اور تصدیق کرنے والی وہ آپ کی بیوی ہے، ازواج پاک سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. تو یہ جو کپ کپی کا ذکر آتا ہے، حضور کے خوف کا ذکر آتا ہے. حضور گھر میں گئے تو اماں جی سے جا کے فرمایا کہ مجھے خوف آ رہا ہے. اس میں یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے، کان کھول کے بات سنو. پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹلی یہ کہتے کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور وہ وہی لے کر آئے تھے، قرآن کی کچھ آیتیں یا ایک آیت دو آیتیں جتنی بھی دے کر گئے تھے لے کر آئے ہیں، میرے سینے پہ نازل کیا ہے، اچھا تو ہو سکتا ہے یا یہ حضور کو یہ گمان تھا کہ اگر میں نے ڈائریکٹ یہ کہا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے وہی لے کر آئے تھے تو نہ جانے خدیجہ انکار نہ کر دے. تو اگر حضور کی نبوت کا اماں جی انکار کر دیتی تو مسئلہ بہت الٹ چلا جاتا. حضور نے حکمت کے ساتھ یہ ماجرا بیان کیا، ورنہ یہ بیان کرنے والا نہیں ہے. بیان تو وہ کرے جو حضور سے افضل ہے، تو حضور سے افضل ہے ہی کوئی نہیں. تو اس لیے حضور نے بیان کیا اماں جی سے، تو اماں جی نے آگے سے یہ نہیں کہا، حضور کی حکمت کو تسلیم کیا. عرض کرنے لگی کہ اے یا محمد، آپ تو خدا ترس ہیں، لوگوں میں صلح رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک بہت اچھا میسج دیتے ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. تو آؤ میرے چچا زاد بھائی ایک ورقہ بن نوفل، وہ بڑے اس وقت کے راہب تھے، جیسے ہم کیسے کہ عامل تھے، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس لے کے گئی اپنے چچا زاد بھائی، چاچے دے پتر دے کول. تو ان کو جا کے عرض کیا، فرمایا کہ یہ میرا خامد ہے، محمد اس کا نام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ ماجرا پیش آیا ہے، تو اب یہ پریشان ہے، تو بتاؤ کوئی اس کا چہرہ دیکھ کے، ہاتھ دیکھ کے کہ کیا وجہ ہے، کسی جنات کا توبہ نعوذ باللہ سایہ تو نہیں ہے، یا کسی کیسی یہ کیفیت ہے. تو ورقہ بن نوفل نے جب دیکھا، ہم اللہ کے ولیوں کو دیکھنا انکار کرتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ کچھ لوگ ہم، اور سب سے زیادہ غیبت اللہ کے محبوبوں کی کرتے ہیں.
جنہیں نماز نہیں پڑھنی آتی، جنہیں غسل نہیں کرنا آتا، فرائض واجبات کا نہیں پتا، وہ ٹارگٹ کرتا ہے تو وہ ان اللہ کے محبوب بندوں کو کرتا ہے۔ یہ بھی سب سے بڑی بدبختی ہے کہ ہمیں شراب پینے والے کی کسی کی غیبت نہیں کریں گے، زنا کرنے والے کی غیبت نہیں کریں گے، کسی برے کی غیبت نہیں کریں گے۔ جب غیبت کریں گے اچھے کی کریں گے۔ تو اعظم چشتی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے محروم رکھنا ہو بلندیوں سے، اسے اپنے محبوبوں کی غیبت پہ لگا دیتا ہے۔ چلو ان کو برا بھلا کہنا شروع کر۔ تو اماں جی پاک نے جب یہ عرض کیا نا کہ سرکار ورقہ بن نوفل سے فرمایا کہ یہ ماجرا ہے، یہ ماجرا ہے، آگے بیٹھو، اگلیا صفحہ پور کرے کرو۔ تو ورقہ بن نوفل یہ کہنے لگے کہ اے میری بہن، یہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ وہی نفوس قدسیہ ہے جو عیسیٰ و موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ اب ورقہ بن نوفل، ابھی تو حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تو اس وقت تو کلمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں تھا، کلمے کا ذکر ہی نہیں تھا۔ تو ورقہ بن نوفل نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں پڑھا، پہلے کتبوں کا یا پہلے علموں کا وہ عالم تھا، اس نے حضور کے چہرے کو دیکھ کے یہ بتا دیا یہ اللہ کا مرسل ہے، اللہ کا رسول ہے، اور جاؤ اسے لے جاؤ یہود سے بچاؤ، کہیں وہ انہیں شہید نہ کر دے۔ تو وہ اماں جی نے جب یہ سنا تو اماں جی نے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آ گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مردوں میں، جوانوں میں سب سے پہلے کلمہ ابو بکر صدیق، اور چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت سیدنا علی، اور خاتونوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی اماں جی پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو آپ لے کر واپس آ گئی۔ اب دیکھیں حضور کی زندگی میں جب بھی کوئی غم آئے تو اماں جی